آپ نے کہا رسول اکرم کے زمانے میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو رمضان کا مہینہ تھا، رسول اکرم اعتکاف میں تھے، تو لیکن یہ تراویح کی نماز جو کہ بعد میں باقاعدہ بن گئی، یہ اس وقت رمضان کے بعد کنٹینیو نہیں ہوتی، ہمیں تاریخ میں نظر آئی، یہ صرف رمضان میں ہی مخصوص تھی؟ نہیں، یہ تو تہجد کی نماز ہے نا. تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ صحابہ کرام روز پڑھنے لگ گئے تھے، رمضان کے بعد بھی؟ رمضان کے بعد بھی پڑھتے تھے بہت سے صحابہ کرام. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، روایتوں میں آتا ہے، اور آپ نے ان کو فرمایا کہ تم کیسے یہ نماز پڑھتے ہو، تہجد کی نماز، یہ عام دنوں کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو خدا کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہوں اور بہت پست آواز کے ساتھ قرات کرتا ہوں. تو آپ نے کہا تھوڑی سی بلند کر لو اس کی. اور حضرت عمر کے پاس گئے اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو شیطان کو بھگاتا ہوں اور گھر والوں کو بھی جگاتا ہوں اپنی قرات سے. انہوں نے اپنے مزاج کے لحاظ سے بتایا تو انہوں نے فرمایا نہیں، تھوڑی سی آواز پست کر لو. مگر باجماعت رمضان کے علاوہ ہم نے نہیں دیکھا. باجماعت نماز تہجد کی کبھی بھی نہیں پڑھی گئی، یعنی وہی 3 دن ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کے نماز پڑھی، وہ بھی آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا جماعت کا. یہ دیکھیے ایسے ہی ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے یہاں کھڑا ہو جاؤں اور کوئی پیچھے آ کے جماعت بنا دے، تو یہی صورت پیدا ہوئی. تہجد کی نماز ایک نفل نماز ہے، اس کی کبھی جماعت کا اہتمام حضور کے حضرت عمر کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی یہ ہوتا ہوا نظر آیا پریکٹس، اس لیے کہ لوگوں کو رمضان کے اندر عبادت کا شوق ہوتا ہے. لیکن نا بہت سے لوگ ہیں کہ جو ساری زندگی تہجد نہیں پڑھتے، لیکن رمضان کے مہینے میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تہجد کا اہتمام کریں. تو بالکل ایسے ہی ہوا، انسانی فطرت ایسے ہی ہے، یعنی جو چیزیں لازم ہیں وہ تو سارے لوگ اہتمام کریں گے، جو چیزیں نفل ہیں ان کا رمضان میں ذرا زیادہ اہتمام ہوتا ہے.